یہ خزدار کی رہائش سائرہ بلوچ ہے جو پچھلے 2 ہفتوں سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر جبری گمشدگیوں کے خلاف لگائے گئے کیمپ میں موجود ہیں۔ ان کے بھائی آصف بلوچ اور کزن رشید بلوچ 2018 سے لاپتہ ہیں اور سائرہ کا بچپن بھائیوں کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہروں میں بھی گزر گیا۔ میں وہ بہن تھی، اس وقت میں 8 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اور میں کبھی خزدار سے نکلی ہی نہیں تھی۔ میری زندگی گھر اور اسکول تک محدود تھی، لیکن میرے بھائیوں کو لاپتہ کیا گیا تو مجبوراً مجھے اپنے گھر سے نکلنا پڑا۔ میں نے کوئٹہ تک کا سفر کیا اکیلے، کراچی گئی، نوش کی، اب چوکی، خزدار، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ میں خزدار سے اتنا لمبا سفر طے کر کے اسلام آباد آئی ہوں۔ اس سے پہلے بھی ہم آئے ہیں، ڈی چوک پہ دھرنے بھی دیے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر دفعہ ہمیں جھوٹی تسلیاں ملی ہیں۔ ہمیں یہ 1 مہینے کا وقت دیا گیا، 3 مہینے کا وقت دیا گیا، 1 ہفتے کا وقت دیا گیا، اور ہم کئی سالوں سے آج تک ہماری نگاہیں دروازے پر ہیں کہ کب بھائی واپس آئے گا۔ سائرہ کے مطابق سی ٹی ڈی بلوچستان نے ان کے بھائیوں اور کزن کی گمشدگی کے 1 دن بعد گرفتاری کی، لیکن اس کے بعد سے ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ حال ہی میں سی ٹی ڈی بلوچستان مبینہ انکاؤنٹر میں کچھ لوگوں کو ہلاک کر دیا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو لمبے عرصے سے جبری طور پر لاپتہ تھے۔ حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سی ٹی ڈی بلوچستان میں فیک انکاؤنٹر کے نام پہ بلوچوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ جو لاپتہ افراد ہیں ان کو فیک انکاؤنٹر کے نام پہ مارا جا رہا ہے۔ تو ہم کئی سالوں سے انتظار میں ہیں، ہم کیا سمجھے، ہمارے لوگ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ وہ سی ٹی ڈی جو فیک انکاؤنٹر کر رہا ہے اس نے میرے بھائیوں کی گرفتاری ظاہر کی، اور مجھے یہ تک بتانے سے قاصر ہیں کہ آیا میرے بھائیوں کا جرم کیا ہے، کس قانون کے تحت وہ لاپتہ کیے گئے ہیں۔ سائرہ کی طرح مہذیب بھی احتجاجی کیمپ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مہذیب کا بچپن بھی اپنے بھائیوں کی تلاش میں ہی گزرا ہے۔ ان کے کزن راشد حسین کو 2018 میں متحدہ عرب امارات سے گرفتار کر کے 2019 میں پاکستان لایا گیا، لیکن پھر ان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ میں نے ان 6 سالوں میں امید کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا، چاہے وہ عدالتیں ہوں، بلوچستان کے مختلف پلیٹ فارمز پر میں نے احتجاج کیے، میں نے ریلیاں نکالی ہے، میں نے بھوک ہڑتالی کیمپس لگائی ہے، اپنی یعنی زندگی کے 6 سال انہی چیزوں میں گزارا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں نا امیدی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں سے ملاقات کی، لیکن اس ملاقات نے ان لوگوں کو مزید مایوس کیا۔ ایک تو سرفراز بگٹی اس مسئلے کو ماننے تک کو تیار نہیں ہے۔ اس دن ہائی کورٹ میں نے ان سے سوال کیا تھا تو وہاں پہ وہ خاموش تھے۔ جج نے بھی ان سے کہا آپ کے پاس ان سوالات کا جواب ہے، لیکن وہ خاموش تھا، اور وہاں سے نکل کر اس نے جھوٹی بیان بازیاں کی کہ لاپتہ افراد جو ہے بیویوں سے جھگڑا کر کے کراچی چلے جاتے ہیں، اور ان سے ہم نے ملاقات کی ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت۔ تو ہم نے سرفراز کو کہہ دیا کہ ہمیں آپ سے کوئی امید نہیں ہے۔ وہ آخر ہم اس انسان سے کیسے کوئی امید کر سکتے ہیں جو اس مسئلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ احتجاجی کیمپ میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو ریاست سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے، ان کے لاپتہ رشتہ داروں کو پاکستان کے شہری سمجھ کر ان کو بازیاب کروایا جائے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنے لوگوں کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں، ہمارا دل اندر سے چلتا ہے ان کے لیے، لیکن پھر بھی ان ٹینشن کے اوپر، ان پریشانیوں کے اوپر ہمارے اوپر ایسے باتیں کی جاتی ہے۔ خدا را ہمارے لوگوں کو آپ اس ملک کے شہری سمجھ کے آپ ان کو ایکسیپٹ کر کے بازیاب کر دیں، اس طرح انہیں سالوں سال اذیت خانوں میں نہ رکھیں، اتنا ان کے اوپر ظلم نہ کریں کہ کل کو آپ کے بھی اوپر کوئی ظلم کرنے والا ہو۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net